السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہے، جس کو ہم سلسلے وار سماعت کر رہے ہیں، اور ہم نے ہجرت کے بعد حضور پاک نے جیسے اہل مدینہ کا معاملات کو مکمل کیا، یہودیوں کے جو سازشیں تھیں، منافقین کی علامات اور مومنین کی علامات کے بارے میں سماعت کیا، لیکن آج تاریخ کی مناسبت اور ہمارے اس مضمون کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کہ ہم آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشوں کو اور ساتھ ہی آپ کے فضائل اور آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ جانیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین، کہ تم پر میرا سنت، میرا طریقہ بھی واجب ہے، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی تم پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کے جو جماعت اور گروہ اللہ نے بیان فرمائے، ان تمام میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا من النبیین، سب سے پہلے کوئی جماعت ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقام رکھنے والی کوئی جماعت ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بات حق ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ صدیقین، کون ہے؟ جو صدیق ہیں، جنہوں نے اس وقت میں نبی پاک کی تصدیق کی جب سب نے انکار کیا۔ ان کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد ہے۔ اس کے بعد فرمایا والشہداء والصالحین، تیسرا جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ شہید کا ہے، شہید کا ہے۔ اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اپنا شمار کیا، وہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ 40ویں ہیں آپ، سارے اسلام میں، سارے صحابہ میں 40واں نمبر آپ کا ہے، یعنی سب سے پہلے حضور پاک پر ایمان لانے والوں کی جماعت جو ہے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ ہم جانتے ہیں وہ مشہور حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے،
وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگا، مسرت کی اظہار میں خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں عصائے مبارک تھا، آپ نے اپنا عصا احد پر رکھا اور کہا اے احد تھم جا، تھم جا کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ برادران عزیز، یہاں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیوست کیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے، تو اختیار حضور پاک کو اللہ نے اتنا دیا کہ اگر سرور کائنات چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں کنکریاں بول اٹھیں، آپ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ چاہیں تو درخت اپنے جڑ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور آپ چاہیں تو وہ پتھر، وہ پہاڑ کہ جس کے ہلنے کا کسی کو تصور نہیں، آپ کے قدم اطہر کی نسبت سے جھومنے لگے اور سرور کائنات کہہ دے احد تھم جا، ہلنا نہیں، ہلنا نہیں، تجھ پر کون ہے؟ نبی پاک ہے، تجھ پر کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، تجھ پہ کون ہے؟ فاروق اعظم ہے، تجھ پہ کون ہے؟ عثمان غنی ہے، تھم جا، ابھی مسرت کا وقت نہیں ہے۔ برادران عزیز، یہ سرور کائنات کی نسبت کا اثر بھی ہے۔ نسبت کا اثر دیکھیے کہ جس کو نسبت حاصل ہو، اگر پتھر بھی ہو تو اس میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آج ہم ان کی نسبت پا کر بھی پتھروں کی طرح سلوک کر رہے ہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سرور کائنات کی نسبت وہ ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے، اگر وہ پتھر بھی ہو تو اس میں اللہ زندگی دے دیتا ہے، تو زندہ ہو تو اللہ اس میں عروج و رفعت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم جن کو حضور پاک کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی قدر کریں، اس نسبت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس نسبت کے تقاضوں کو پورا کریں، تو یقیناً بلندی پر بلندی پاتے رہیں گے۔ مردہ دن زندہ ہو جائیں گے حضور پاک کی نسبت سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کیا کریں، کچھ نہ کرو، حضور پاک کی نسبت کی قدر کرو، حضور پاک کے طریقے کو اختیار کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا اس راستے پر اپنے آپ کو گامزن کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت اسلام کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اسلام پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں، اسلام کے لیے آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور اگر آپ کی ابتدا دیکھیں تو وہ بھی نرالی ہے، انتہا دیکھیں وہ بھی رشک والی ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے بہت سخت مخالف تھے، اسلام سے آپ کو محبت نہیں تھی، مخالفت کرتے تھے، اور ایسے ویسے نہیں، سخت مخالف تھے، بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں زحمت رکھتے تھے۔ یہاں تک نوبت آ گئی، کیونکہ پر ہمت تھے، باعصمت تھے، پر عزم تھے، تو لوگوں نے آپ کو برانگیختہ کیا، لوگوں نے آپ کو ابھار دیا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب نے بیٹھ کر آپ نے ذہن سازی کی اور کہا کہ دیکھو عمر، آج معاملہ کہاں پہنچ گیا، ہم اگر آج ایکشن نہ لیں گے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے معبودان باطل کی کوئی پرستش نہ کرے گا۔ اگر آج تم نہ اٹھو گے تو پھر ہمارے دین کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس دور پر آپ کو ایسے ابھارا گیا کہ آپ نے یہ عزم ظاہر کر دیا کہ نعوذ باللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ یہ عزم آپ نے ظاہر کر دیا۔
اب جنہوں نے آپ کو مارا تھا ان کے دل شادماں ہو گئے، خوش ہو گئے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر عمر کوئی چیز کو ٹھان لیتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، اب تو کام پورا ہی کر آئے گا۔ ادھر ایک عزم، ایک تیاری غیروں نے کی حضرت عمر کے لیے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عز الاسلام ابی عمر، عز الاسلام ابی عمر، عز الاسلام ابی عمر، پروردگار میری دعا ہے اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ برادران عزیز، تیاری انہوں نے بھی کی، تیاری حضور پاک نے بھی کی۔ اب وہ دن آ گیا کہ اب کس کی تیاری رنگ لائے گی، کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق ابھی اسلام کو قبول نہ کیے، ابھی فاروق نہ بنے ہیں، ابھی عمر بن خطاب ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا ارادہ کر کر نکلے ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو، یہ کیفیت لے کر کدھر کو روانہ ہو، کہاں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نعوذ باللہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اسی ارادے سے نکلا ہوں۔ کہنے والے نے کہہ دیا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ آپ نے اس واقعے کو بارہا سنا، لیکن حضرت عمر فاروق کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا، میرے گھر کی خبر کیوں لوں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے والے نے کہا کہ جس کی شہادت کی بات کرتے ہو، جس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، تمہارے گھر کی تمہاری بہن نے انہی کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق کو بھروسہ نہ ہوا، یقین نہ ہوا، اسی انداز میں اپنے بہن کے گھر چلے گئے اور دروازے کے قریب پہنچے۔ قریب تھا کہ دستک دیتے، دروازہ کھلا دے کہ آپ کے کانوں میں کچھ آواز پڑی کہ اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ کے کانوں میں پڑی، اللہ کے کلام کو سنا، رک گئے، سننے لگے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ کلام ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ وہ کلام ہے کہ اس کی اللہ کی خشیت سے اس کلام کا اثر یہ ہو کہ پتھر اگر سن لے تو پارا پارا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کے کانوں میں اللہ کا وہ کلام پڑا، تھم گئے، رک گئے، سننے لگے۔ اور کلام بھی کیا کلام ہے، آیات بھی کیا آیات ہے کہ وہ تسبیح پروردگار کی بیان ہو رہی ہے، وہ کبریائی رب ذوالجلال کی بیان ہو رہی ہے، وہ بلندی اس کی خلقت کی بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق سننے لگے کہ کون سا کلام ہے، میں بھی تو عربی پڑھتا ہوں، میں بھی تو عربی بولتا ہوں، لیکن ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ کون سی کبریائی ہے، ہم بھی ہمارے معبود کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن ایسا ہم نے کبھی نہ سنا، ایسے خالق کی بات ہم نے کبھی نہ سنی۔ رک گئے، تھم گئے، کچھ دیر کلام سنا، اس کے بعد دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی عمر۔ اندر کیونکہ ابھی اسلام قبول کیے تھے تو ایک صحابی جو سینئر تھے وہ اپنے بعد والے صحابہ کو سکھا رہے تھے، آپ کے بہن بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر آ گئے، کیا ہوگا، کیا کریں؟ آپ کے بہن نے کہا کہ آپ پیچھے کے دروازے سے نکل جائیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اب دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق اس دین کی مخالفت کر رہے تھے، بہن نے اس دین کو اختیار کر لیا،
بہنوئی نے اسی دین کو اختیار کر لیا، اس کے قتل کے درپیش ہے، انہیں کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلوں میں پہن لیا، تو وہ برداشت نہ ہوا اور اپنے بہنوئی کو مارنے اور پیٹنے لگے۔ جب اب کی آپ کی بہن نے دیکھا کہ بہنوئی کو اتنا میرا بھائی مار رہا ہے، شوہر کو مار رہا ہے اور جان خطرے میں ہے، تو بہن قریب آئی، اپنے بھائی کو ہٹانے کی کوشش کیا، تو بھائی نے آپ کو بھی ڈھکل دیا، آپ کی اپنے بہن کو ڈھکل دیا۔ بہن نے دیکھا کہ بات سمجھنے والی نہیں ہے، بہن بھی غصے میں آئی اور اپنے بھائی کو زور سے جھنجھوڑ دیا اور کہا کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، اگر تم ابن خطاب ہو، تم بنت خطاب ہو، تو خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہی خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، اگر تم اپنے عزم میں پختہ ہو تو ہم اپنے ایمان میں پختہ ہے، اور سنو کہتی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کرنا ہے جو کر دو۔ اب ہم اس کلمے کو چھوڑنے والے نہیں، اس راہ کو چھوڑنے والے نہیں، اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ جان لینا چاہتے ہو جان لے لو، مارنا چاہتے ہو مار لو، پیٹنا چاہتے ہو پیٹ لو، لیکن ہم اس راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ بہن جو محبت کا پیکر تھی، وہ بہن جو اپنے نگاہیں بچھا کر اپنے بھائی کا استقبال کرتی تھی، وہ بہن جو ہمیشہ باادب ہو کر بات کرتی تھی، جب یہ تیور دیکھے حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے، تو آپ بھی تھک گئے، کہا کہ ہے کیا چیز، ایسی کیا تبدیلی، ایک دن دو دن میں ایسا کیا پلٹ دیا تم کو، ایسا کیا اثر ہو گیا تم پر کہ تم میرے خلاف میں اس جرأت اس ہمت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، میں نے سنا تم کچھ پڑھ رہے تھے، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ تم ان کلمات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تب تک قرآن جو تھا وہ جمع نہ ہوا تھا۔ قرآن جو ہے یا تو چمڑے پر یا تو چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر یا پتوں پر لکھا جاتا تھا، الگ الگ آیاتیں ہوا کرتی تھی، اس کو لوگ اپنے پاس اٹھا کر رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے چاہا کہ ان آیات کے جو ٹکڑے ہیں، وہ جو لکھے ہوئے آیات ہیں، ان کو لے لے، تو آپ کی بہن نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، تم نجس ہو ناپاک ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایسا کون سا دین ہے کہ جس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ کی تجسس پڑھنے لگا، آپ نے کہا نہیں مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ آپ اس بنیاد کو یاد رکھیں، تیاری کس نے کیا کی، ارادہ کس کا پورا ہو رہا ہے، اللہ کیسے راستے کو ہموار کر رہا ہے۔ دیکھیے اب حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں مجھے پڑھنا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے پاکی حاصل کرو، یہ دین پاک دین ہے، یہ کلام پاک کلام ہے، اس کو پکڑنے کے لیے بھی تمہیں پاک ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے بتاؤ۔ آپ کے بہنوئی نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے بہنوئی کون ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اولون السابقون میں ہیں، حضور کے چہیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمر میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے باقی کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا، اس کے بعد پھر جب آپ باقی حاصل کیے تو آپ نے وہ آیات کی تلاوت کی، تلاوت ہو گئی، دل میں عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہاں سے نکلے عمر فاروق، عمر بن خطاب نکل کر اب اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں تلوار ضرور ہے لیکن وہ آثار نظر نہیں آتے جو پہلے تھے، وہ تیور نظر نہیں آتے جو پہلے تھے۔ اب انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں، انداز وہی رفتار ہے لیکن چہرے کے آثار تھوڑے سے متغیر نظر آتے ہیں۔ اور ادھر معاملہ کیا ہو گیا، ادھر حضور پاک کے پاس یہ بات پہنچی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہے ہیں، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیسے مقابلہ ہوگا، یہ ان کی جرأت، اب ہم کیا کریں۔ وہاں کبھی کچھ ہی دن پہلے
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، جن کا لقب اسد اللہ ہے، اسد رسول اللہ ہے، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اور بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت۔ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے، آپ کا کردار جو ہے، آپ کا انداز جو ہے، کسی اور کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اپنے چچاؤں میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں حمزہ سے محبت کرتا ہوں، اور بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو علی سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک سب سے زیادہ کسی کو چاہتے تو حضرت امیر حمزہ کو چاہتے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ عمر آ رہے ہیں اور ارادہ نیک نہیں ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، تو حضرت امیر حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا پریشان نہ ہو، جب تک حمزہ زندہ ہے کوئی میرے حبیب تک نہیں جا سکتا، کوئی نبی پاک تک نہیں جا سکتا، جب تک میری جان میں جان ہے کسی کی جرت نہ ہوگی کہ نگاہ اٹھا کر آقا دو جہاں کو دیکھ لے، برداشت نہ کروں گا۔ اور حضرت امیر حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ بیک وقت دو ہاتھ سے تلوار چلایا کرتے تھے، بہت بہت اونچی شخصیت تھی آپ کی۔ آپ آگے بڑھے، کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ حضور پاک نے چاچا کے یہ تیور دیکھے تو کہا چاچا بیٹھ جائیے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حضور وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، سرور کائنات کی نگاہیں وہ جانتی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ حضور پاک نے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ آپ رک جائیے چاچا، عمر کو آنے دو۔ اب دستک ہوئی، ارحم بن ارحم کا مقام ہے، اب دستک ہوتی ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، حضرت امیر حمزہ بے چین ہے، اللہ کے شیر ہے، رسول پاک کے شیر ہے، اور شیر کیسے دہاڑتا ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ شیر اب للکار رہا ہے، بے چین ہے، اپنے تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے، اور کہتے ہیں حضور حکم دیں میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضور کہتے ہیں چاچا رکو نہیں، بیٹھو، دروازہ کھولو۔ حکم دیا کہ دروازہ کھولو، عمر کو آنے دو، عمر کو اندر بلایا جائے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور پاک کی نگاہ کرم آپ پر پڑی، آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ حضور پاک نے پوچھا عمر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا عزم ہے؟ یہ پوچھنا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ روایات موجود ہیں، حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ سے تلوار گری، آنکھوں سے آنسو بہے، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک نعرہ بلند ہوا، صحابہ کرام جوش و خروش میں ایک نعرہ بلند کیے تکبیر کا، کہا کہ اللہ نے عمر کو دے دیا، عمر اسلام قبول کر لیے۔ اس منظر کو دادا پیر سے ملا حضرت شیخ الاسلام اس طور پر پیش کرتے ہیں، کیا پیارا منظر کشی آپ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد۔ کہ حضور پاک کی نگاہ کرم ہی تو تھی، کہ حضور پاک کی دعا کا اثر ہی تو تھا کہ سرور کائنات نے آپ کے دل کی کیفیات کو بدل دیا، اللہ سے آپ کو مانگ لیا اور کہہ دیا پروردگار مجھے عمر چاہیے، تو اللہ نے آپ کو عمر دے دیا۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق وہ ذات ہے جس کو حضور پاک نے دعا کر کر اسلام میں بلایا، اللہ سے مانگ کر جس کو لیا وہ حضرت عمر ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی وہ عمر ہے۔ برادران عزیز، اب حضرت عمر فاروق کا کارنامہ شروع، یہ شخصیت ہے آپ کی۔ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کی خدمات شروع ہو گئی۔ ابھی آپ نے یہ نہیں سوچا کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا سیکھو، نہیں، پہلا سوال یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ حضور پاک نے کہا کہ نہیں، یہ تو حق ہے، یہ تو حق ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، یہی دین ہے جو اللہ کے پاس ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس کوئی دین مقام رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم باہر نکلیں گے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اعلان حق کریں، کیوں ہم چھپ کے رہیں؟ ہم چھپیں گے نہیں، ہم باہر نکلیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی یہ تجویز پیش کی کہ اب یہاں عبادت نہیں ہوگی، اب اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ کے گھر کے سامنے ہوگا، بیت اللہ کے سامنے ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا، حرم کے اندر ہوگا، اب ہم وہاں جائیں گے۔ حضرت امیر حمزہ نے آپ کی تائید کی، کہا کہ یا رسول اللہ میں عمر کی تائید کرتا ہوں، ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک قافلہ نکلتا ہے، ایک جلوس نکلتا ہے، اور جلوس بھی کیسا جلوس ہے دیکھیے، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام کے ایک صف، ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام کے ایک صف، اور بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب یہ قافلہ، یہ جلوس، یہ صحابہ کرام کی جماعت نکلتی ہے اور نکل کر چل رہی ہے کہاں پر؟ ارقم بن ارقم کے مکان سے نکل کر بیت اللہ کی طرف۔ ادھر کفار مکہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی، اب ہم کو خوشخبری ملے گی، عمر اپنا کام تمام کر کر ابھی آئیں گے، سب مل کر جمع ہیں۔ اب یہ قافلہ نکل کر چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اور ادھر وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب آئے گی خبر، اب آئے گی خبر۔ اب حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت امیر حمزہ اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، اور حضور پاک دونوں صفوں کے درمیان تشریف فرما ہے۔ وہاں کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، پریشان و حیران ہو گئے، کیا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اس عمر کو ہم نے اتنا ابھارا، اتنا ابھارا، وہ عمر ان کا ہو گیا، وہ عمر ان کا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اور ادھر حضرت فاروق اعظم ہے، آواز دیتے ہیں، للکارتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آ جاؤ، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آؤ میرے سامنے، کسی کی مجال نہیں ہے، سختہ تاری ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی آواز کرنے کو تیار نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور وہیں پر حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل جانے والا ہے، یقیناً باطل کو تو جانا ہی ہوگا۔ اور وہاں پر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ سے عرض کرتے ہیں صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، یہ تبسم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ عمر کا لقب آج سے فاروق ہے، کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا، تو لقب فاروق کو ملا۔ اس لقب سے دنیا جانتی ہے حضرت عمر فاروق کو، وہ لقب ملتا ہے تو آپ کے اسلام کے دن ملتا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے یہ لقب عمر کو دیا ہے کہ یہ فاروق ہے۔ برادران عزیز یہ ذات ہے حضرت عمر فاروق کی کہ آپ آ گئے تو حق و باطل میں فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت میں نمایاں کردار، بالکل نمایاں شخصیت تھی آپ کی، ہر چیز میں آپ کا ایک انداز ہی نرالا تھا۔ معاملہ کیا ہوا؟ آج جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کردار کو اپنائیں۔ حضرت عمر فاروق کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کے انداز زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، قربانی کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کے جذبہ ایثار کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرو گے، اللہ کی راہ میں اس کا خرچ نہ کرو گے، اللہ کی راہ میں اس کو نہ پیش کرو گے، تم کو نیکی نہیں ملے گی۔ برادران عزیز، آج ہمارا جو معاملہ ہے، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے، ہمارے لیے ضروری واقعہ ہے۔ اس کو کہتا ہوا حضرت عمر فاروق کے کچھ فضائل بیان کرتے ہوئے آپ کی شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ اسلام ہم نے جانا کہ رفتہ رفتہ آگے بڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ لوگوں، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے، لا کر پیش کر دو۔ اب یہاں دیکھو گے حضور پاک کا اعلان آ گیا، سرور کائنات نے یہ حکم نافذ فرما دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کیا کیفیت اور کیا انداز، کیا جذبہ ہوتا ہے، اس کو جانیے کہ اب حضرت عمر فاروق کے دل میں ایک جذبہ ایثار و قربانی اور جذبہ ایسا جاگا کہ اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی زوجہ سے کہا، بی بی، گھر کا جو کچھ مال ہے، جو کچھ گھر میں ہے، اس کے 2 حصے کر دو، 2 حصے سارے گھر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹے سے پیکٹ میں سے نکال کر تھوڑا سا دے دو، نہیں، جو کچھ گھر میں ہے سارے گھر کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ دو اور ایک حصہ مجھے دے دو۔ بی بی نے کہا، کیا بات ہے، کہاں کو جا رہے ہو، کیا ارادہ لے کر جا رہے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق پہ سبقت لے جاؤں گا۔ ہر بار یہ ہوتا ہے، ہر بار، ہر میدان میں یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج موقع ہے، آج وہ دن آ گیا کہ حضور پاک کی نظروں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرا مال آیا ہوا ہے، تجارتی مال میرے پاس ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ابوبکر کا تجارتی مال ابھی نہیں آیا۔ آج میں مال دے کر اپنے بھائی حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ برادران عزیز، یہاں پر ایک بات روکتا ہوا عرض کر دوں، صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا کہ وہ مقابلہ کرتے تھے، وہ مسابقہ رکھتے تھے، وہ کمپٹیشن رکھتے تھے۔ کس چیز میں کمپٹیشن کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں، وہ حضور پاک کے حکم کو پہلے پورا کریں، وہ اپنے بھائی سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، اپنے بھائی سے اچھے کاموں میں آگے بڑھ جائیں۔ آج ہمارے درمیان بھی مقابلہ ہے، آج ہمارے درمیان میں بھی کہیں نہ کہیں مسابقہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں بھی کہیں نہ کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن کمپٹیشن کس بات کا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کتنا جمع کر لوں، میں کتنے پیسے اپنے پاس رکھ لوں، اپنے بھائی کے پاس مال کتنا ہے اور میرے پاس کتنا مال ہے۔ ہم کبھی یہ کمپٹیشن نہیں کرتے کہ میں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں کتنے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں کتنا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کا کمپٹیشن ہمارے پاس سے ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام سکھاتے ہیں کہ اگر تم کمپٹیشن کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کمپٹیشن کرو، اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا کمپٹیشن کرو، اللہ کی راہ میں قرآن پڑھنے کا کمپٹیشن کرو، ذکر کرنے کا کمپٹیشن کرو۔ ارے تم کو بھی فائدہ ہوگا، تمہارے بھائی کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا وہ ہے جو فنا ہونے والی ہے۔ جو کچھ جمع کریں گے کہیں چھوڑ کر جانا ہے، کچھ ساتھ چلنے والا نہیں ہے، لیکن جو لمحات اللہ کے ذکر میں گزار دیے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی، وہ دنیا بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی بہت بڑا فائدہ دے گی۔ یہ چیز ہمارے پاس سے آج مفقود ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے۔ اب یہی جذبے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے ہیں، مال سارا سواری پر لاد دیا، حضور پاک کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیا۔
سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور سب کا مال ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس نے کیا مال دیا، کس نے کیا مال دیا، کس نے کیا مال دیا۔ اور دیکھتے دیکھتے جب حضرت عمر فاروق کی باری آئی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرا دل میں مسرت تھی، خوشی تھی کہ آج میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آج میرے سرکار مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور آج میرے مقام وقار عزت و مقام جو ہوگا میرے آقا کی نظروں میں بلند ہو جائے گا۔ اب اس جذبے سے آپ نگاہیں جھکائے ہوئے ادب کھڑے ہیں، حضور پاک تشریف لائے اور پوچھا عمر بتاؤ کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا اس کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور پاک نے تعریف کی، حضور پاک نے تعریف کی، حضور پاک نے حضرت عمر فاروق کی بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب باری ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی باری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں با ادب، نگاہیں جھکائے ہوئے، ادب کا پیکر بنے کھڑے صدیق اکبر ہیں۔ کھڑے ہو کر آپ خاموش کھڑے ہیں اور سامنے مال دیکھتے ہیں، بظاہر بالکل تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا مال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور پاک گئے اور پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو، کیا پیش کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں کیا عرض کروں؟ آپ نے کہا بتاؤ کیا لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جو کچھ تھا گھر میں سب لا دیا، جو کچھ تھا میرے گھر میں، جو کچھ تھا سب لا کر رکھ دیا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں میرے پاس، میرے علاوہ، میرے بیوی کے علاوہ، میرے بچوں کے علاوہ کوئی مال کا ایک ذرہ میں نے نہیں رکھا، سب لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور پاک نے یہ بات سنی تو فرمایا کیا تمہیں اپنے بچوں کا خیال نہ آیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کا کچھ خیال نہ رکھا؟ ان کے لیے کیا رکھا ہے، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے، کس بھروسے ان کو رکھ دیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو رکھ دیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو اختیار کیا، اور مجھے معلوم ہے سب سے بڑی دولت کوئی ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی دولت ہے۔ یہ سلامت ہے تو لاکھ دولت میرے قدموں کی ٹھوکروں پر ہے اور وہ میرے پاس آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو اللہ کی محبت ہے، رسول پاک کی محبت ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے وہ صدیق اکبر کا جو تھوڑا سا مال تھا لیا اور لے جا کر سارے مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آج بھی ہار گیا، آج بھی ہار گیا ہوں ابو بکر سے۔ یہ ادا ابو بکر کی دل جیت لی۔ برادران عزیز یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے جذبہ قربانی، یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ انفاق فی سبیل اللہ۔ برادران عزیز یہ جذبے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ کردار کو اپنانا ہے، یہ فکر یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو تو پھر ہم خرچ کرنے کو پیچھے نہ ہٹیں بلکہ سب سے آگے بڑھنا ہے۔ برادران عزیز حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایسی باوقار ذات ہے کہ جو آج ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ جو نظام ہے پولیس کا، ملٹری کا، ان کے لیے ایک خصوصی ٹرسٹ، ایک جیل بنائی گئی ہے۔ کہاں پر تھا؟ اس سے پہلے کوئی نظام ایسا نہیں تھا۔ یہ نظام قائم کرنے والی ذات حضرت عمر فاروق کی ذات۔ اسی طرح بیت المال جو ہوا کرتا تھا، بیت المال وہ جگہ تھی جہاں پر امت کا مال رہتا تھا، جہاں سے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ تھی کہ ہر روز آپ بیت المال میں جھاڑو دے کر وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ بیت المال میں کوئی مال کو جمع نہیں رکھتے تھے، جیسے جیسے مال آتا ویسے ویسے غریبوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی ذات وہ تھی کہ آپ امیر المؤمنین ہیں،
खलीफत रसूल अल्लाह है, सारे मोमिनीन के सरदार हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, मेरा हक ज़्यादा होगा, नहीं। तो एक आम मुसलमान को देते थे उतना ही आप अपने लिए रखते थे, उतना ही रखते थे। सोचिए कोई बादशाह वक्त हो, खलीफा ज़मां हो और वो ऐसे करता हो, आपने सोचा। वो वाक़या याद आ रहा है, जब खलीफा की बात हुई तो याद रखें कि खलीफा मुसलमान का कैसे होता था। वाक़या याद आ रहा है कि जब इस्लाम फैलने लगा, फारूक आज़म की ललकार आम होने लगी तो बड़े 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 कैसरों की तरह हिरक़ल हर कोई कांपने लगे कि भाई इनसे हम पर्दा मुकाबला नहीं कर सकते। आपने कैसर को, किसरा को, हर एक को धूल चटाई। आपके ज़माने में जो इस्लाम फैला, इतना जितना बड़ा हुआ, दायरे इस्लाम किसी और के ज़माने में उतना बड़ा नहीं हुआ। आप जब ललकारने लगे, आपकी तलवार चलने लगी, आपका हुक्म आम होने लगा, तो बड़े बड़े परेशान होकर ये कोशिश करने लगे कि आपसे मुसालहत कर लें, आपसे एक मुसालहत कर ली जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, आपकी बात को मानकर कुछ ले देकर बात रफा दफा कर ली जाए। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या किया कि आपके पास तोहफे भेजने लगे। अब एक काफिला ऐसे ही आया, बेशकीमती तोहफे लिया हुआ काफिला है, थालों में कहीं सोना है, कहीं जवाहरात हैं, कहीं कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कहीं कुछ कपड़े हैं। अब बहुत सारा माल लेकर मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर हुए, आकर लोगों से पूछने लगे, ज़रा बताओ तो सही आपके खलीफा का महल कहाँ है, आपके खलीफा का महल कहाँ है। तो उन्होंने कहा खलीफा का महल ये तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, हमारे खलीफा महल में नहीं रहते, हमारे खलीफा अपने एक हुजरे में रहते हैं, एक कमरा है इसमें रहते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारे अरब अजम के सरदार हैं, जिनका डंका चलता था अरब व अजम पर। वो उमर एक सादा मकान में रहते हैं। परेशान हो गए, कहा कोई दरबार तो होगा जहाँ पर खलीफा बैठते होंगे, तख्त होगा, ताज होगा। उन्होंने कहा ना तख्त है ना ताज है, और मदीने में सिर्फ एक ही दरबार है, वो दरबार नबी है जहाँ हमारे खलीफा बैठते हैं। वो मस्जिद नबवी शरीफ है, मिंबर है तो एक ही है, तख्त है तो एक ही है, वो हुजूर पाक का तख्त है, हुजूर पाक का दरबार है, उसी दरबार में सब बैठते हैं, हमारे खलीफा भी वहीं बैठते हैं। अब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब मुलाकात करना है, कहाँ जाएं? आपके खलीफा से मुलाकात करना है तो कहाँ जाएं? तो कहा कि देखो कोई मौली पे पानी भर रहे होंगे, किसी बुढ़िया का पानी भर रहे होंगे, हमारे खलीफा किसी बुढ़िया का पानी भर रहे होंगे। लोगों ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, इनसे सारा अरब व अजम कांपता है, वो बुढ़िया का पानी भरते हैं। कहा कि हाँ, अगर बुढ़िया को ज़रूरत हो तो बुढ़िया का पानी भरते हैं। अब उस मौली के पास गए तो कहा हाँ अभी पानी भर रहे थे, अभी किसी का सामान उठाकर उसके साथ घर को पहुंचाने के लिए चले गए। कौन है? उमर फारूक है। उमर फारूक अपनी रियाया के साथ कैसा सुलूक रखते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो पानी भी भरते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो सामान भी उठा कर ले जाते हैं। अब वो तलाश कर रहे हैं, माल लेकर घूम रहे हैं, खलीफा कहाँ है, खलीफा कहाँ है, उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म कहाँ है। ढूंढते ढूंढते लोगों ने कहा कि वो देखो रेत पर लेटे हैं ना, हाथ का वो तकिया बनाए हुए, रेत का बिस्तर बनाए हुए, वो की करके दरख्त के नीचे लेटे हुए, वो उमर है। तुम जिसको तलाश कर रहे हो हमारे खलीफा, वो है जो मिट्टी पे लेटे हुए हैं। ब्रदरान अज़ीज़, जब तक खलीफा मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, तमाम के दर्द को कैसे महसूस करेगा। अब सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे, हज़रत उमर फारूक लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि अब मिट्टी पे भी लेटे हैं तो आवाज़ दे दें, हिम्मत नहीं है। मकाम मर्तबा हैबत और जुर्रत जो होती है वो कुर्सी से नहीं होती,
تخت و تاج سے نہیں ہوتی، وہ شخصیت میں ہوتی ہے۔ اگر وہ شخصیت مٹی پر بھی ہو وہی ہیبت رہتی ہے، وہی مقام رہتا ہے۔ اب یہ سب کھڑے رہے، کچھ دیر بعد حضرت فاروق اعظم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں، آپ سے دوستی چاہتے ہیں، مصالحت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے شرائط ہیں، اس کو پورا کرو اور چلے جاؤ۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تحفہ ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا، ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے کہا کہ بیت المال میں دے دو، مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں، بیت المال میں دے دو۔ لیکن اب ان کی کوشش تھی کہ حضرت عمر فاروق امپریس ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، کیا کریں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ جس کو لینے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا، ایسا کیا تحفہ ہے؟ صحابہ کی شخصیت کو سمجھے نہیں کہ یہ مال و دولت سے خوش نہیں ہوتے، یہ دنیا کی عیش و عشرت سے خوش نہیں ہوتے، یہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا سے خوش ہوتے ہیں، حضور پاک کی مسرت سے یہ خوش ہوتے ہیں، حضور پاک کی سنتوں سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ سارے عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہوں گے، کہنے لگا ایسا تحفہ دوں گا کہ آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا تحفہ ہے بتا؟ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، چھوٹی سی ایک شیشی، اس میں کچھ عرق تھا، وہ نکال کر پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ اگر اس کے چند قطرے آپ ایک دریا میں ڈال دیں، ایک دریا میں چند قطرے ڈال دیں تو اگر اس دریا سے آپ کے دشمنوں کا لشکر پانی پیے گا تو سارا کا سارا لشکر مر جائے گا، سارا لشکر مر جائے گا۔ چند قطرے زہروں سے، ایسے خطرے ہیں، ایسا زہر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بغیر لڑے ہی کامیابی ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا اچھا، اتنا پر اثر زہر؟ اس کے چہرے پہ بھی خوشی آئی کہ چلو کسی بات سے تو خوش ہوئے، کسی بات سے تو خوش ہوئے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، ابھی آپس میں وہ نکاحوں میں اپنے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے چلو کوئی تو چیز ان کو پسند آئی۔ حضرت عمر فاروق نے وہ شیشی کھولی اور پی۔ خلیفۃ المسلمین ایسے زہر کی شیشی پی لیے کہ جس کے چند خطروں سے ہزاروں لوگ مر سکتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہ قافلہ جو آیا ہوا تھا، وہ جماعت جو آئی ہوئی تھی، بے چین و بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اب ہم کو کوئی زندہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں خلیفہ کی شہادت ہو جائے گی اور اب ہمارے بعد کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اب کوئی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی آپ کو پانی پیش کر رہا ہے، کوئی آپ کہہ رہا ہے بیٹھ جائیے۔ کچھ لمحات گزر گئے، اس کے بعد بھی دیکھا کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ جن چند خطروں سے کئی ہزار لوگ مر جائے، ایسا زہر آپ نے پی لیا، کوئی اثر نہ ہوا، آپ نے کچھ پڑھا تھا اس پر، بتائیے کیا پڑھا تھا، کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا سنو، میرے حبیب نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ وہ دعا ہے اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میرے اللہ کسی پر ضرر نہ چاہے کوئی چیز اس کو ضرر نہیں دے سکتی، نہ زمین کی چیز ضرر دے سکتی ہے، نہ آسمان کی چیز ضرر دے سکتی ہے۔ اور یہی چیز میں نے پڑھ کر تمہارے سامنے پی لیا۔ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ یہ یقین، یہ ایمان ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ برادران عزیز، جن کی غلامی کا تم بھرتے ہیں، ایمان بھی ویسا پیدا کریں، یقین بھی ویسا پیدا کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ویسا ہی پیدا کریں، توکل ویسے ہی ہو، اخلاص ویسے ہی ہو۔ اور فاروق اعظم کی ذات کہ جن کو حضور پاک نے باحیات
آپ کی اپنی زندگی میں کہا عمر تم جنت میں ہو، تم جنتی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں عمر تو جنت میں سفر کرتے کرتے تمہارے محل کے پاس سے گزرا، بڑا شاندار محل اللہ نے تم کو جنت میں دیا ہے، دل چاہا تمہارے محل میں آ جاؤں، لیکن پھر خیال ہوا عمر بڑا باغیرت ہے، بغیر بولے آؤں گا اس کی غیرت کو چوٹ پہنچے گی۔ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ جن کو حضور پاک نے آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ فرمایا عمر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو، تمہارا محل جنت میں ہے، تمہاری آواز جنت میں ہے، تمہارا مقام جنت میں ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق جنتی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اور ویسی ساتھ حضور پاک نے جب یہ واقعہ سنایا کہ میں تمہارے محل میں آنا چاہتا تھا لیکن تمہاری غیرت نے مجھے روک دیا، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھٹنوں پہ آ گئے۔ ادب بھی دیکھیے، ادب بھی دیکھیے، گھٹنوں پہ آ گئے، حضور پاک کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ عمر کی غیرت ہے تو آپ سے ہے، عمر کی عزت ہے تو آپ سے ہے، عمر کا جو کچھ ہے وہ آپ سے ہے، مجھ سے کیسی غیرت ہے؟ میں آپ سے غیرت کروں یہ ممکن ہے کیا؟ یہ حضرت عمر فاروق ہے، جہاں انہوں نے جلال سکھایا ہے، حمیت ایمان سکھائی ہے، وہاں پر حضور پاک کی ادب بھی سکھایا ہے، حضور پاک کی محبت بھی سکھائی ہے۔ وہ فاروق اعظم ہے جن کو حضور پاک نے بارہا جنت کی بشارت دی، اور آپ کی رات گزرتی ہے تو کیسے گزرتی ہے؟ ہاتھ میں ایک چھوٹا کوڑا ہوتا ہے، اپنے بستر پر لیٹے رہتے ہیں اور مارتے ہیں اپنے پیر پر اور پوچھتے ہیں بتا عمر آج تو نے کیا خطا کی، بتا عمر آج تو نے کیا گناہ کیا، بتا عمر کیا تجھ سے کوئی ظلم تو نہیں ہوا، کیا اللہ تجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ عمر کہ جن کے ستارے اتنے بلند ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، اتنے آسمان میں ستارے ہیں، عمر کا مقام وہ ہے کہ جیسے آسمان میں دو وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل میرے، ویسے ہی دنیا میں دو وزیر ہیں ابوبکر عمر میرے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اور وہ عمر کی تعلیم دیکھیے کہ رات میں سوتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں چاقو لے کر اپنے پیر کو مارتے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں بتا عمر کیا تجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، بتا عمر کیا تجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، بتا عمر کیا تو نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اگر رات تیری آخری ہو جائے کیا تو اللہ کو چہرہ دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا ہے؟ برادران عزیز وہ عمر ہے کہ اذان ہوتی ہے تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، چہرہ پہ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے عمر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں رب ذوالجلال کے سامنے جا رہا ہوں، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اور وہ عمر ہے کہتے ہیں کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا، اڑ جاتا، حساب و کتاب تو نہ ہوتا، کاش کہ چڑیا ہوتا، اڑ جاتا، حساب و کتاب۔ اور وہ عمر ہے کہتے ہیں کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا، اڑ جاتا، حساب و کتاب تو نہ ہوتا، کاش کہ چڑیا ہوتا، اڑ جاتا، حساب و کتاب تو نہ ہوتا۔ خشیت خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق سے کس کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں اور کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا کس نے سکھایا؟ حضرت عمر فاروق نے سکھایا۔ برادران عزیز یہ وہ عمر ہے کہ جن کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر عمر چلے حضور فرماتے ہیں کہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے، شیطان عمر کے مقابل نہیں آتا۔ اور ان کا کردار کیا ہے، ان کی خشیت کیا ہے، ان کی قربانی کا انداز کیا ہے، ہمیں اب اس چیز کو اپنانا ہے۔ غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، زندگی کو ان کے راستے پر اپنی گامزن کرنا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا کہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ برادران عزیز ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کا غلام بنایا،
اہل بیت اطہار کا غلام بنایا، صحابہ اکرام کا غلام بنایا، ایسی نسبتیں ہم کو ملی تو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے نسبتوں کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا بات ختم کرتا ہوں، یقیناً دل نہیں چاہتا ہے لیکن ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک محرم آتا ہے، پہلی محرم ہوتی ہے، ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ ارے کیسے مبارک دی، کیسے مبارک؟ اس تاریخ کو فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا۔ فاروق اعظم منبر پر نماز میں کھڑے ہیں اور پیچھے سے آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کا خون بہ رہا ہے، کہاں پر؟ مسجد میں جائے نماز پر، اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک نہیں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے نئے سال میں تو یہ عزم کیجیے کہ حضور پاک کا سچا امتی بنوں گا، حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنوں گا، حضرت فاروق اعظم کے راستے پر چلنے والا بنوں گا۔ اور پھر محرم تو قربانیوں کا مہینہ ہے، محرم تو شہادتوں کا مہینہ ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق کی شہادت سے ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھتے کیا ہے کہ آل رسول کو کیسے شہید کیا گیا، وہ بھی تو ہم نے جانا ہے۔ تو محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں قربانی کے لیے تیار ہونا ہے، اب اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا بننا ہے، اللہ کی راہ میں چلنے والا بننا ہے۔ تو برادران عزیز، خصوصاً نوجوانوں سے میرا معروضہ ہے، میری التجا ہے، میری خواہش ہے کہ ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال مبارک، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اسلامی کردار نہیں ہے، یہ اسلامی شیوا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو حضرت عمر فاروق کے فضائل کو عام کیجیے، آپ کے مناقب کو عام کیجیے، آپ کے کردار کو عام کیجیے، آپ کے اخلاق کو عام کیجیے، آپ کے تعلیمات کو عام کیجیے، لوگوں میں گھر گھر پہنچا دیجیے۔ اگر آپ کو فون پہ کچھ لکھنا ہی ہے تو عمر لکھ کر بھیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ وہ کردار ہمارے سامنے ہے کہ غیروں نے جس کو تسلیم کیا۔ ایک طرف جہاں پر مائیکل ہارٹ نے حضور پاک کو لکھا کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل 100 آدمی تاریخ میں گزرے ہیں دنیا کی، وہاں پر لکھتے کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے سب سے زیادہ پر اصل کوئی شخصیت ہے، سب سے زیادہ بلند پایا کوئی شخصیت ہے ساری تاریخ انسانیت میں، تو لکھتا ہے کہ حضور پاک کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر لکھتا کیا ہے؟ 6 نمبر پر کسی کو لکھا تو فاروق اعظم کو لکھا۔ عمر وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اگر آپ کو پھیلانا ہے، کسی بات کو پہنچانا ہے، اگر کچھ میسج لکھنا ہی ہے تو عمر لکھ کر بھیج دیجیے، یا عمر لکھ دیجیے، حضرت عمر فاروق کی ایک فضیلت کی حدیث پہنچا دیجیے، یہی آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ ہیپی نیو ایئر کہنا، کہ نئے سال کی مبارکبادیں، کہ نئے سال کی جشن، کہ نئے سال کے ایک دوسرے سے باتیں کرنا تو مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق کے فضائل کو بیان کیجیے، یہی ہمارا فریضہ ہے۔ آج ہمارے بچے بڑے دور ہو گئے، ان کو ان سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک حضرت اسلام پر رکھ اور ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اعتبار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، ہم نے جو پریشان حال ہے یہ پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخلوق ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔